بصیرا والصلاة والسلام على رسوله ارسله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحابه كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من جميع ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ سامعین محترم، حاضرین محفل، آج کی یہ مقدس پاکیزہ ختم مقدس اور عرس مبارک کی محفل حضرت بابا پیر برکت علی قادری رحمۃ اللہ علیہ، جس کا اہتمام بڑے خوبصورت انداز میں پیر میاں وارث علی قادری صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں التجا ہے خالق کریم آج کا یہ اہتمام اور ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حاضرین معظم، اللہ رب العزت نے پوری کائنات کا نظام محبت اور نسبت کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے۔ بندے کا قلب و نظر جب نسبت کی نعمت، رحمت اور برکت سے مزین ہوگا، خالق کریم اس بندے کے وجود کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہ نظام قدرت اور قانون فطرت ہے کہ مکان کی عظمت اس کے مکین سے ہے۔ اگر اس کا مکین شان والا ہوگا، جہاں پر اس کا احترام ہوگا، وہاں پر اس کی نسبت کی وجہ سے اس کے مکان کا بھی احترام ہوگا۔ اور یہ نسبت ہی ہے جو زمین کو بھی وقار دیتی ہے، زمان کو بھی عزت بخشتی ہے، جو مکین کو بھی معتبر کرتی ہے، مکان والے کو بھی عظمت دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا شرف ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے کہ پوری کائنات میں وہ خطہ ارضی، وہ کرہ ارضی، وہ زمین کا حصہ جس کی نسبت شہر محمد عربی کے ساتھ ہے، قدمین رسول کے ساتھ ہے۔ ظاہری طور پر اگر میرے اور آپ کے بدن سے کپڑے کے ساتھ مٹی لگ جائے، ہم اسے فوراً صاف کرتے ہیں، اپنے لباس کو پاک رکھتے ہیں، لیکن لگنے والی مٹی شہر محمد عربی کی ہو، مدینہ منورہ کی ہو، اس پاک سرزمین کی ہو جس نے میرے نبی کے مبارک قدموں کے بوسے لیے ہیں، شہر مصطفیٰ کی ہو، ہم نہ صرف اس مٹی کو اپنی آنکھوں پر لگاتے ہیں، قلب و نظر کی ٹھنڈک بھی بناتے ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے محبت کی انتہا فرمائی، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سبحان اللہ۔ سامعین محترم، یہ نسبت ہی ہے جو ایسا باوقار بناتی ہے۔ اب آپ دیکھیے، سادہ سے لفظوں میں یہ عرض کروں گا کہ ایک ہی بھٹا ہے، اس کے مقام سے نکلنے والی اینٹیں ہیں، ان میں سے چاند اینٹوں کو مسجد کے فرش پر لگا دیا گیا اور دوسری اینٹوں کو عام گلی پر لگا دیا گیا۔ اس سے گلی میں جو لوگ گزرتے ہیں، اب وہ ہر بندہ جوتی پہن کر گزرے گا، لیکن جو مسجد کے فرش پر
لگنے والی اینٹیں ہیں وہاں پر کوئی جوتی کے ساتھ قدم نہیں رکھے گا. اب اینٹوں کے نکلنے کی جگہ ایک ہے, محل ایک ہے, مقام ایک ہے, لیکن نسبت نے ان کو جداگانہ مقام عطا فرمایا, ایسا تشخص بخشا, ایسا وقار بخشا. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ رب العزت نے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وجود پاک کی برکت کی وجہ سے آنے والے عذاب کو ٹالا ہوا ہے, دور کیا ہوا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی خصوصی مہربانی ہے کہ ہم خیر الامم بنے. ہر نبی کی امت سے اعلیٰ مقام امت مصطفیٰ کو ملا, نسبت مصطفیٰ کے صدقہ سے ملا. ہماری شان کا کیا کہنا, ہمیں نبی ملا, نبیوں کا سردار, رسول ملا, رسولوں کا سردار. کائنات میں ہمیں کتاب ملی, کتابوں کی سردار. لیلۃ القدر ملی, راتوں کی سردار. صدیق ملا, صدیق اکبر. عمر ملا, فاروق اعظم. عثمان ذی النورین, علی شیر خدا, حسن سیادت ماں, حسین سید الشہداء, غوث الورا, سلطان الاولیاء. گویا ہم ظاہری طور پر نکمے ضرور ہیں, لیکن جب ہم اپنی نسبت کو دیکھتے ہیں, اپنی محبت کو دیکھتے ہیں, ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتے ہیں اور یوں التجا کرتے ہیں, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ, مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن, نام پردے میں آل رکھا ہے. آقا تیرا اجاز کب کا مر جاتا, تیرے ٹکڑوں نے پالا کے. نعرہ تکبیر, ذرا بلند آواز والا نعرہ رسالت, پانچ نعرہ, 45 سوا لاکھ نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ غوثیہ. صاحبزادہ سید مفتی محمد ضیاء الدین گیلانی. اور یہ نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے کائنات میں ہر دربار روشن ہے, ہر مزار زندہ ہے, ہر خانقاہ آباد ہے. انہوں نے سچے دل کے ساتھ اپنے نبی کی محبت سے اپنے قلب و نظر کو آباد کیا. اب یہ قبر میں بھی چلے گئے ہیں, قبر کی مٹی بھی حیا کر رہی ہے. اللہ رب العزت نے ان کی قبر کی حکومت لوگوں کے دلوں پر قائم کر دی ہے. اور امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ آپ یہ فرماتے ہیں, کلماتہ دواء و نظرہ شفاء. جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے, اپنی صبحوں اور شاموں کو اللہ کے سپرد کر دے, اب وہ منو مٹی کے ڈھیر تلے پیبندے خاک بھی ہو جائے, اللہ انہیں وہ مقام دیتا ہے. ان کی باتیں دوا, نگاہ, شفا کا درجہ رکھتی ہے. اب اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے ملتا کیا ہے, دوا بھی ملتی ہے, شفا بھی ملتی ہے, اطاعت خدا بھی ملتی ہے, محبت مصطفیٰ بھی ملتی ہے. اگر کوئی دیکھنے والی آنکھ ہو, ذات خدا کے جلوے بھی ملتے ہیں. ہر کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا, فرق صرف اتنا ہے, انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے, جو امی لقب ہو وہ پڑھائے نہیں جاتے. ہر ایک کے حصے میں نہیں دیدار کسی کا, بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. اگر کوئی دیکھنے والی آنکھ ہو, کوئی لینے والی جھولی ہو, کوئی محبت کی کیفیات سمیٹنے والا دل ہو, پھر دیکھیں غوث پاک کیسے اس کا دامن مراد بھرتا ہے, اللہ کے ولی کیسے گوہر مقصود عطا کرتے ہیں. اور آج ہم سب اپنی قسمت پر یوں ناز کریں, میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام اللہ کے ولی ایسے باوقار ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, من حبانی کانا معیا فی الجنتی. جس بندے نے دنیا میں مجھ سے پیار کیا, اپنے نبی سے محبت کا رشتہ قائم کیا, کل قیامت کا دن ہوگا, جنت میں رفیق مصطفیٰ ہوگا. الا لا ایمان لمن لا محبت له, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ. ایمان بھی اسی کا, وجدان بھی اسی کا, ایقان بھی اسی کا, عرفان خدا بندی کا جذبہ بھی اسی کا, جس کے دل میں محمد عربی کی محبت ہے. اب ہمارا عقیدہ کھل کر سامنے آ گیا. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے, کس
صحابی نے اپنی نماز پر ناز نہیں کیا، روزے پر ناز نہیں کیا، تقوی کی اساس پر بنیاد پر ناز نہیں کیا، اپنے ایمان پر فخر نہیں کیا، اپنی سجدہ گزاری پر، شب داری پر، تہجد گزاری پر، اپنی نیکی پر ناز نہیں کیا۔ اگر ناز کیا ہے محمد عربی کی غلامی پر ناز کیا ہے، اور یہ وہ شرف ہے۔ لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، سربراہ ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، یہ انہی کا مقام ہے جو اپنے نبی کی رضا کے ذریعہ رب کو راضی کر لیتے ہیں۔ رب کہتا ہے میں بھی تم سے راضی، تم بھی مجھ سے راضی۔ یہ مقام ان کا ہے جو اپنے رب کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ رب کا خوف بھی تب دل میں پیدا ہوتا ہے جب بندہ سچے دل کے ساتھ اپنی نسبت کا دامن جو ہے وہ محمد عربی سے قائم کرے۔ اور یہ نسبت مدینے والے کی، یہ اپنے آقا کی نسبت ملے گی کہاں پر؟ یہ رشتہ مضبوط کہاں پر ہوگا؟ کس مقام پر یہ دولت ملے گی؟ اگر یہ نعمت، برکت، رحمت، یہ وسیلہ، یہ ہیلہ ملے گا مرشد کامل کی بارگاہ سے ملے گا۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سبحان اللہ۔ تو آپ خود دیکھیے کہ یہ مرشد کامل کا وسیلہ ہے۔ پیر جس پر مہربان ہو جائے اس کے دل کو اس قابل سمجھے کہ اس میں سے انوار و تجلیات کا ظہور ہو سکتا ہے، اس کی جولی کو ایسا کامل سمجھے کہ اس کی جولی میں محمد عربی کے فیض کی خیرات عطا کروں گا۔ پھر مرشد کامل اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اس مرید کو مدینے والے کی بارگاہ میں لے جاتا ہے۔ اور آپ سارے دوست احباب اس بات کے گواہ ہیں کہ حضرت پیر میاں برکت علی قادری رحمت اللہ علیہ سچے دل کے ساتھ فنافی شیخ تھے، اپنے مرشد کامل کی محبت میں ایسے محب تھے، ایسے گم تھے کہ پوری زندگی اپنے مرشد کامل کی غلامی میں گزار دی، محبت میں گزار دی۔ اور ہر کسی کے عرس نہیں سجتے، ہر کسی کی قبر زندہ نہیں رہتی، قبرستان بھرے پڑے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ دوسری قبر کس کی ہے۔ قبر اس کی زندہ ہوتی ہے جو مرشد کامل کے فیض اور رہنمائی کا صدقہ اللہ اللہ کرتے ہوئے اس مقام پر جا پہنچتا ہے۔ فنافی شیخ کی منزل پر جب پہنچ جاتا ہے پھر تصوف کا علمبردار، فقر کا علمبردار، درویشی کا علمبردار۔ ہم سوچتے ہیں کہ تصوف کیا ہے، معرفت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، فقر کیا ہے۔ ایک بات دل میں بٹھا لیجئے، تصوف اور روحانیت وہ حسن اور نور ہے جس کی وجہ سے جبینیں جگمگا اٹھتی ہے، چہرے چمک جاتے ہیں، کردار سنور جاتے ہیں، شاہراہ حیات روشن ہو جاتی ہے۔ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، جسم فانی ہے، روح ازلی اور ابدی حقیقت ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم جسم کی تحسین و تزئین میں، تعمیر و تشکیل میں، تعلیم و تعدیب میں مصروف رہتے ہیں۔ روح جس نے ہمیشہ رہنا ہے، جو ازلی حقیقت ہے، ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ جنہوں نے روح کی تربیت کی داتا گنج بخش بن گئے، فرید الدین مسعود گنج شکر بن گئے، حضور غوث اعظم بن گئے، مرشد کامل پیر محمد مصطفیٰ گیلانی بن گئے، کہ جن کی قبروں سے آج یہ آواز آتی ہے، کیتی جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا اللہ مرن تھی اگے مر گئے باہو دا مطلب نو پایا۔ آباد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ غوثیہ قادریہ مصطفیہ ہڑپہ شریف۔ اور بابا پیر برکت علی قادری رحمت اللہ علیہ آپ جانتے تھے، اور جتنے بھی وہ مرید جنہوں نے مرشد کامل پیر محمد مصطفیٰ گیلانی کے ساتھ اپنی زندگی کے شب و روز گزارے ہیں، وہ جانتے ہیں کس طرح اللہ کے ذکر کی ضربیں لگا کر وہ مخلوق خدا کو واصل اللہ فرما دیتے تھے۔ اور یہ مرشد کامل کی نگاہ کامل کا فیض ہے، جب نگاہ دل پر پڑے اللہ کا ذکر جو ہے بندے کے دل کے کونے کونے سے جاری ہو جائے۔ اور
یہ محبت کی دولت، یہ عقیدت کی نعمت اور یہ جامع توحید، جامع رسالت، یہ ملتا ہی مرشد کامل کی بارگاہ سے ہے جب پیر کی نگاہ فیض دل پر پڑتی ہے۔ اب حقیقت یہ ہے جامع توحید ہر بندہ چاہتا ہے، لیکن یہ ملتا مرشد کامل کے فیض سے ہے۔ اب یہ ہے کیا؟ توحید شراب مصفا ہے، مستی ہوشربا ہے، ذوق دل کشا ہے، عشق بے بہا ہے، درد لا دوا ہے، نسخہ کیمیا ہے۔ جسے یہ مل جائے وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ کیا ہے۔ جب مرشد کامل کی مہربانی ہو جائے، جب اس کا دل اللہ کے ذکر کے نور سے منور ہو جائے، اس کے لبوں پر یہ صدا جاری ہوتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ جب نظروں سے توحید کا جام مل جائے، توحید کی جام کا لذت مل جائے، پھر وہ اللہ سے اور کیا مانگے گا؟ بس یوں سمجھئے جامع توحید سے چڑھنے والا نشہ پیر کے ذریعے چڑھتا ہے، اس کے ذریعے بڑھتا ہے، پھر بندے کو خدا سے ملا دیتا ہے۔ عارف کھڑی شریف نے اسی مقام کو بیان فرمایا، جنہ ایک گھٹ بھر کے پیتا وحدت دے مدلالو، علم کلام یاد نہ رہا گزرے کال مکالو۔ لیکن مرید بھی تڑپ رکھنے والا ہو، کوئی لینے والا ہو۔ آج ہر بندہ مرید تو بن جاتا ہے، لیکن مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ مرید بھی بنو، مراد بھی بنو، جس طرح حضرت عمر فاروق میرے آقا کے مرید بھی تھے اور مراد بھی تھے۔ جب بندہ اپنے مرشد کامل کو ایسا راضی کر لیتا ہے، ایسا راضی کر لیتا ہے، جب مرشد کامل مہربان ہوتا ہے۔ اور صوفیہ کرام نے مرید کی تعریف یہ کی ہے، المرید لا یرید الا اللہ، مرید ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں اللہ کے ارادے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو۔ اور یہ مقام مرشد کامل کی مہربانی کی وجہ سے ملتا ہے، ان کے کرم سے ملتا ہے کہ جب مرید کا پختہ یقین اپنے مرشد کامل کی ذات پر ہوگا، پختہ عقیدہ ہوگا، سچی لگن ہوگی، محبت کا جذبہ مضبوط ہوگا، جب مرید کا دل مرشد کامل نگاہ فیض سے مالا مال کرے گا، اس کے دل میں سوائے اللہ کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذرا بلند آواز میں نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سید جہانگیر گیلانی، صاحبزادہ سید مفتی محمد ضیاء الدین گیلانی، آستانہ علیہ غوثیہ قادریہ مصطفیہ ہڑپا شریف۔ اور یہ ساری منزلیں، یہ سارے قرینے بندہ طے کرتا ہے مرشد کامل کے وسیلہ سے، مرشد کامل کی محبت سے۔ فنا فی شیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ، یہ ساری منزلیں۔ اور سلطان الہند حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے، آج ہر بندہ اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ پہلے جو اللہ کے بندے کا بندہ نہیں بن سکا وہ اللہ کا بندہ کیسے بنے گا؟ سب سے پہلے اپنے مرشد کامل کی محبت میں ایسے ڈوب جاؤ، ایسے فنا ہو جاؤ، اپنے دل کی دنیا کو ایسے جوڑو، ایسے جوڑو۔ عارف کھڑی شریف رحمت اللہ علیہ جب آپ سے یہ پوچھا گیا، حضور آپ کا بڑا اعلیٰ مقام ہے، آپ کی آواز میں بڑا سوز و گداز ہے، آپ کے پاس بڑا علم ہے، بڑا تقویٰ ہے، یہ مقام کہاں سے ملا؟ آپ نے یہ فرمایا، خس خس جنہ قدر نہیں میرا، میرے مرشد نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں۔ جب پہلی نگاہ پیر کے چہرے پر پڑی، فوراً دست بستہ یوں عرض کرتے ہیں، یوں التجا پیش کرتے ہیں، سائیاں رب وڈیائیاں دیوی جس میرا ہاتھ پھڑیا، آجز رڑتا ڈبتا پیڑی تیری چڑھیا۔ جو بندہ
اپنے مرشد کامل کی بیڑی پر چڑھ جائے، سوار ہو جائے، ہم نوا بن جائے، پھر اسے کونین کے سارے خزینے مل جاتے ہیں۔ ہم قادری نسبت رکھنے والے ہیں، پنجتن پاک آل نبی اولاد علی حسنین کریمین کے گھرانے کے غلام ہیں، اور یہ قادری نسبت حضور غوث پاک کے گھرانے کی نسبت، یہ سلطان الاولیاء کی نسبت ہے، محبوب سبحانی کی نسبت ہے، قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی پیر پیرا میر میرا قطب شخصیات نائب صدر کائنات اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ۔ آپ سے کسی نے یہ پوچھا کہ میں عمرہ شریف کے لیے جا رہا ہوں، مجھے کوئی طریقہ بتائیے وہاں پر مستجاب الدعوات بن جاؤ، میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ میرا عقیدہ یہ ہے، میں جب بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا ہوں، بغداد شریف کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، بغداد شریف سے ہو کے پھر جاتا ہوں، پھر آپ نے بے ساختہ یہ صدائے محبت بلند کی، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اور حضور غوث اعظم آپ سے یہ پوچھا گیا ولی کا مقام کیا ہے، ولی کی عظمت کیا ہے، شان اور شوکت کیا ہے؟ آپ نے یہ فرمایا اِنَّا عَيْنِي فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، اے لوگو بظاہر عبد القادر گیلانی بغداد کی گلیوں میں ہوتا ہے، نگاہ لوح محفوظ کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یہ ولی کا مقام ہے کہ ہر چیز اس کے سامنے، سارے حجابات دور ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ فرش پر بیٹھ کر یہ خاک نشین عرش کے رازدار ہوتے ہیں، جن پہ ہوتا ہے مصطفیٰ کا کرم ان کے روشن مزار ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ خوش نصیبی کی نعمت، اور حضور غوث اعظم آپ کے ساتھ نسبت رکھنے والے، قادری نسبت کا دامن محبت اس کے جلوے سمیٹنے والے وہ خوش نصیب ہیں۔ حضور غوث اعظم آپ نے یہ فرمایا فَحُکْمِ نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ، عبد القادر جیلانی کا حکم ہر حال میں نافذ العمل ہے۔ میں نے اپنے جد کریم محمد عربی کی بارگاہ سے وہ فیض پایا، مولا علی سے وہ فیض کے جلوے سمیٹے، اب جہاں جہاں پر محمد عربی کی محبت کے جلوے ہیں، ساتھ ہی غوث پاک کی ولایت کے جلوے ہیں۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کے ساتھ آپ نے قلب و نظر کو یوں روشن کیا۔ آپ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ کی بڑی کرامتیں ہیں، بڑی عزت و عظمت ہے، آپ نے منبر غوث اعظم پر رونق افروز ہو کر یہ اعلان کیا تاللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادری، مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی، یہ سارے کا سارا وجود عبد القادر کا نہیں، میرے نانا محمد عربی کا ہے۔ گویا معلوم ہو گیا غوث اعظم زمانے کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ اس لیے قادری نسبت رکھنے والے اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اللہ رب العزت نے ایسی کامل اکمل اور مکمل ترین ہمیں نسبت عطا فرمائی، اور پنجتن پاک سادات کرام آل محمد حسنین کریمین کا گھرانہ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کی ساری عظمتیں اپنے دامن میں لینے کا ہمیں نسخہ کیمیا عطا فرمایا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نحنو اہل البیت مفاتیح الرحمتی و موضع الرسالتی و معدن العلمی، اے لوگوں ہم آل محمد کو پہچانو، سادات کو دیکھو، گلشن آل رسول کو دیکھو، خان وعدہ نبوت و رسالت
کو دیکھو، ہم رحمت کی کنجیاں رکھنے والے ہیں، رسالت کا فیض تقسیم کرنے والے ہیں، نبوت کی عظمت اور شان کا فیض بانٹنے والے ہیں، علم کی کاند رکھنے والے ہیں، شرم و حیا کی نعمت دینے والے ہیں۔ کون سی ایسی نعمت ہے جو اس گھرانے کے پاس نہیں ہے؟ جسے لینے کا کرینہ آ گیا، مانگنے کی طلب اور تڑپ پیدا ہوئی، آل محمد اسے سب کچھ عطا کرتے ہیں۔ اور آپ مجھ سے قبل سیدہ طیبہ خاتون جنت ملکہ فردوس بری حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر خیر سماعت کر رہے تھے۔ قیامت تک اللہ رب العزت نے اس گھرانے میں اور عام بندوں میں یہ فرق رکھا، یہ امتیازی وصف رکھا۔ اللہ رب العزت جس کی بھی روح قبض فرمائے گا بذریعہ ملک الموت، جیسے اس کی شان قدرت ہے اسی طرح قبض فرمائے گا۔ جب باری آئی خاتون جنت کی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی، اور علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، اس وقت خاتون جنت نے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی، میرے مولا اگرچہ فرشتہ معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، لیکن فاطمہ کے لیے تو یہ بھی غیر ہے۔ آج تک فاطمہ کی نگاہ نے کبھی کسی غیر کو نہیں دیکھا۔ میں یہ التجا کرتی ہوں جب بھی میری روح کو قبض کرنا مقصود ہو، اس وقت ملک الموت کو نہ بھیجنا، اسرائیل فرشتے کو نہ بھیجنا، دست مشیت سے خود میری روح کو قبض کرنا۔ اب کائنات میں کون ایسا گھرانہ ہے جس کی یہ شان ہو، اور کل قیامت والے دن کسی کے لیے یہ شرف نہیں ہوگا، یہ خصوصیت نہیں ہوگی۔ یا ایھا الناس غضوا ابصارکم حتی تجوزا الی الجنۃ، اے لوگو سارے اہل معاشر اپنی گردنیں جھکا لیں، آنکھیں بند کر لیں۔ ساری مخلوق عرض کرے گی میرے مولا قیامت تو آ چکی ہے، اب کیا ہونے والا ہے؟ رب العالمین یہ فرمائے گا میرے نبی کی بیٹی فاطمہ کی سواری آنے والی۔ جس طرح فاطمہ کا پردہ دنیا میں قائم رہا، آج بھی قائم رہے گا۔ اب جس کے پردے کا اہتمام رب العالمین فرمائے اسی کا نام فاطمہ ہے۔ کیا بات! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پانچ نعرہ 45 سوا لاکھ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اس لیے رحمت ہے عام کس کی؟ بنت رسول کی۔ حور غلام کس کی؟ بنت رسول کی۔ اس لیے خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کی دامن محبت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹکڑوں کی خیرات سے مالا مال ہے۔ اس پاک گھرانے سے محبت عین ایمان ہے، اصل ایمان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین آپ راوی ہیں، میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے گناہ کیسے معاف ہوں گے۔ میرے علی سے محبت کرو، حب علی ابن ابی طالب یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب ولو اجتمع الناس علی حبہ لما خلق اللہ جہنم۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا میرے علی سے محبت کرو۔ علی کی جو محبت ہے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ ولو اجتمع الناس علی حبہ لما خلق اللہ جہنم، اگر سارے لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے اللہ نے جہنم کو پیدا ہی نہیں کرنا تھا۔ اور یہ عقیدہ سراسر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں عطا ہوا۔ دل میں اگر ابلیس کی مورت ہی نہ ہوتی، ذہنوں میں کبھی حق کی کدورت ہی نہ ہوتی، کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے، دوزخ کو بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ اس لیے جن کی نسبت آل محمد کے ساتھ ہے، آل رسول کے ساتھ ہے، وہ اپنی خوش نصیبی پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے۔ اور ہم سب خوش نصیب ہیں حضور قبلہ عالم مرشد کامل پیر سید محمد مصطفیٰ شاہ گیلانی قادری المعروف حضرت پیران پیر پوترا رحمت اللہ علیہ آپ کے دامن کرم سے منسوب ہے، آپ سے نسبت رکھنے والے ہیں۔ قادری نسبت پنجتن پاک کی غلامی، یہ تو اللہ رب العزت کا ہم پر خاص کرم ہے۔ تو ان پاک ہستیوں کی
محبت یہ ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم ان کی سیرت پر بھی عمل کریں، ان کے کردار پر بھی عمل کریں۔ علامہ اقبال آپ یہ فرماتے ہیں، گر نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میں اعلیٰ نامے ہو۔ اے انسان، اے مسلمان، اگر تو اپنے اندر اپنے نبی کے کردار کی جھلک نہیں پاتا، گفتار اور سیرت کی خوشبو نہیں پاتا، تو ان کا امتی بھی نہ کہلوا، اور تو ان کا پاک نام اپنی ناپاک زبان پر نہ لا۔ اگر تو دعویٰ محبت کا کرتا ہے لیکن اپنے نبی کے کردار کو نہیں اپناتا، اس لیے یہ دعویٰ اتنی دیر تک ناقص ہے، مکمل نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک ہم اپنے نبی کی سیرت پر عمل نہ کریں، صحابہ کرام کے کردار کو سامنے نہ رکھیں، پنجتن پاک کی سیرت سے قلب و نظر کو روشن نہ کریں، اپنے مرشد کامل کی اتباع نہ کریں۔ آج کے دور میں یہ زیادہ ضرورت ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تم مجھے 3 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی نوید دیتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی، آقا وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ میرے آقا نے یہ فرمایا، ایک اللہ کا ذکر کرنا، صبر کرنا، تیسرا شکر کرنا۔ اپنے گرے بانوں میں جھانک کر دیکھیں، یہ 3 چیزوں سے ہم خالی ہو گئے ہیں، نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ صبر ہے، نہ شکر ہے۔ پھر ہم یہ شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری نحوستیں ختم نہیں ہوتی۔ جتنا ہم اللہ رب العزت کے ذکر کے قریب ہوں گے اپنے مرشد کامل کے وسیلہ سے، اتنی ہی اللہ رب العزت کی عنایات میرا اور آپ کا مقدر بنے گی، اتنا ہی قلب و نظر کی دنیا روشن ہوگی۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ رب العزت یہ خود کلام فرما رہا ہے اور اپنی قسم خود اٹھا رہا ہے۔ اس میں بھی یہ حکمت ہے، رب العالمین چاہتا یہ ہے میں دنیا میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، مانا جاؤں رب محمد کے حوالہ سے۔ اب جو رب اپنا تعارف بھی اپنے نبی کے حوالہ سے کروا رہا ہے، ہماری کیا اوقات ہے جو ہم اپنے نبی کے وسیلے کے بغیر رب تک جا سکے؟ پھر رب العالمین نے یہ فرمایا، تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں بن سکتا جتنی دیر تک اپنے جھگڑوں میں اپنے نبی کو حاکم نہ مانے۔ صرف جھگڑوں میں حاکم نہ مانو، اپنے ذہن پر بھی نبی کی حکومت مانو، اپنے دل پر بھی مانو، احساس پر بھی مانو، شعور پر بھی مانو، اپنے پورے وجود پر مانو، اپنے دل کی ہر دھڑکن پر مانو، اپنی آنکھوں پر مانو۔ جب تیرا یہ عالم ہوگا، جب تو قبر میں جائے گا، تیرے آنے سے پہلے قبر تیرا استقبال کرے گی، قبر کا کونا کونا نور سے روشن ہو جائے گا۔ تو اپنے نبی کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا چاہیے، نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ حضور غوث اعظم جن سے ہم وابستہ ہیں، جن کے نام کا ہم لنگر کھاتے ہیں 11ویں شریف کی صورت میں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک نے یہ فرمایا، جو بے نماز ہو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ کے ساتھ جو نسبت ہے وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ کی سیرت طیبہ پر عمل کیا جائے، اور کامل اکمل مکمل ترین نسبت کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان کو سمجھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی پوری طرح سے کوشش کی جائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پیر میاں وارث علی قادری صاحب کو، جنہوں نے آج کی اس پاک محفل کا اہتمام کیا۔ اللہ رب العزت آج کا یہ اہتمام اور ہم سب کا یہاں پر آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس دن ابرو رضایت پیلا ہو، سلام مصطفیٰ جان رحمان پیلا ہو، سلام شمع رسل ہدایت پیلا یا صدیقہ آل رسول، یہ سلامی آجزانہ ہو قبول۔ سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآل بارک وسلم۔ خدایا آفت شوق ذات رسول بزرگ محمد مراکن قبول۔ شعور درش قدرت بیدار معاون دس آمد گزار، بلبل براں گل فدائے مکن، پروانہ جلوہ نمایاں مکن، حیاتی مماتی ہما وقت ماتا کن سال مرا مصطفیٰ۔ یا رسول اللہ و فریادم میرا شاہ نبی اللہ ندارم جستکس،
ندانیم غیر از تو فریاد رست یا سیانہ خطا بخشبہ. یا مولا کریم آج کی اس محفل پاک کا ثواب جملہ لنگر شریف کا ثواب یا اللہ تیری بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کیا، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفل منظور اور مقبول فرما. اس کا ثواب آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں